अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को खैर व आफ़ियत से रखे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मैं हर दिन 15 से 20 मिनट के अंदर का ही वीडियो अपलोड करती हूँ। एक या दो आयतें उसकी तफसीर ट्रांसलेशन के साथ अपलोड करती हूँ। हमारे पास सारे दिन के 24 घंटे में एक 20 मिनट तो हम अल्लाह के राह पर निकाल सकते हैं। 20 मिनट तो एक अल्लाह की आयतें सुनने में निकाल सकते हैं। आप एक 10-20 मिनट अल्लाह के आयतें सुनने में निकालें तो आपको इंशाअल्लाह आपको बेहतर समझ में आएगा कि कुरान क्या कह रहा है। हाँ, बहुत आसान है। कुरान जो भी कहता है वो तरीका आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक 20 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट आप वो वक्त निकाल कर आप ज़रूर सुनिएगा। आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर देगा। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 34 और 35 की आयत तर्जुमे के साथ सुनेंगे। तो चलिए दुआ पढ़ते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। तो पहले तर्जुमा सुनते हैं। आयत नंबर 34। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ और जब क़ुलना कहा हमने लिल मलाइकती फ़रिश्तों से उसजुद सजदा करो लि आदमा आदम को फसजदू तो उन्होंने सजदा किया इल्ला सिवाय इबलीसा इबलीस के। अबा उसने इनकार किया वस्तकबरा और तकब्बुर किया वकाना और वो हो गया मिनल काफिरीन काफिरों में से। और एक बात है, जब हम आयत सुनते हैं तो इंशाल्लाह आप कुरान सामने रखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि मैं किस आयत की कौन सी तफसीर सुना रही हूँ। और जो वर्ड्स भी अरबी वर्ड्स भी है ना वो भी आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। इसलिए आप बेहतर है कि आप कुरान खोल के आयत को देखें कि कौन सा आयत का तफसीर हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीसा। और जब हमने यानी अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, आदम के आगे झुक जाओ, तो सब झुक गए सिवाय इबलीस के। उसने झुकने से इनकार कर दिया, अल्लाह की बात ना मानी और बड़ा बनना चाहा। क्या? अबा वस्तकबरा तकब्बुर किया वकाना मिनल काफिरीन और वो इनकार करने वालों में से शामिल हो गया। काफिरीन यानी काफिर यानी क्या है? काफिर का मतलब इनकार करने वाला। काफिर का मतलब क्या है? इनकार करने वाला। और वो इनकार करने वालों में शामिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, पिछली जो आयत है, कल की जो लेसन है, उसमें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जो फजीलत दी थी उसमें पहली फजीलत के बारे में जिक्र किया था। मैंने आपको कल बताया था वो क्या जिक्र फजीलत थी, क्या नियामत थी। वो नियामत इल्म की थी। क्या नियामत थी? इल्म। जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो इल्म सिखाया था वो इल्म की नियामत थी। हाँ, वो इल्म के बिना पर थी।
اس لیے علم دنیا کے ہر نعمتوں میں بڑی نعمت ہے. جس کے پاس زیادہ علم ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے اس کے پاس. مال سے علم نہیں خرید سکتے لیکن علم سے مال حاصل کر سکتے ہیں. علم ہر چیز چوری ہو سکتی ہے مگر علم چوری نہیں ہو سکتی. اوکے, کوئی ہنر آتا ہو تو کام کر سکتے ہیں. مال ختم ہو سکتا ہے لیکن علم ختم نہیں ہوتا. جو پہلی فضیلت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دی تھی وہ کیا تھی؟ وہ علم کی نعمت تھی. اب یہ اس آیت میں دوسری جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دی تھی اس کا ذکر ہے. وہ دوسری نعمت کیا ہے؟ عزت و اکرام. عزت جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو عزت دی تھی اس کی بات اس آیت پر ہو رہی ہے. زمین میں انسان سے پہلے جنات تھے. اب انسان کو بھیجا جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنات سے فضیلت لے جا رہے ہیں. یعنی زمین میں انسان سے پہلے جنات تھے, اب انسان کو بھیجا جا رہا ہے. کہاں پر؟ زمین میں. تو اب کیا ہوا؟ وہ جنات سے فضیلت لے, جنات سے ایک سٹیپ اوپر فضیلت لے جا رہے ہیں. ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. کس کو؟ جنات کو. تو وہ اس کو قبول نہ کر سکا. کون؟ جنات. اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی. اس کے انکار کرنے کا ریزن ہے اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی. وہ بڑا بننا چاہا اور اللہ کے حکم کا انکار کیا. اوکے, ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ابلیس جنوں میں بڑا تھا. جیسے فرشتوں میں بڑے جبرائیل علیہ السلام تھے ویسے جنوں میں بڑا ابلیس تھا. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت بڑا عبادت گزار تھا. اور عبادت میں کثرت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے بھی قریب ہو گیا تھا. انسانوں میں سے بھی بہت عبادت گزار ہے تو اس کے لیے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ عام طور پر فرشتہ سیرت. کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ سیرت. فرشتوں کو سجدے کا حکم ملا تھا تو اس کو بھی ساتھ ہی ملا تھا. کس کو؟ جنات کو. سو کفر کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی حکم کا نہ مانے تبھی کفر ہوتا ہے. یعنی انکار. کفر کا مطلب ہی انکار ہے. اب عزت و اکرام ملی کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. انکار کرنے والوں میں کون شامل ہو گیا؟ جنات انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. یہ سارے واقعے میں جو ہے قرآن پاک کے شروع میں کہا گیا تھا کہ یؤمنون بالغیب. پہلے قرآن پاک میں کیا بولا گیا تھا؟ یؤمنون بالغیب. وہ بالغیب یہی کچھ ہے. یہاں سب کا ذکر آیا ہے. کتاب کا نزول, فرشتے, ابلیس, سب کیا ہے؟ بالغیب ہے. سو آدم علیہ السلام کو عزت ملی. جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے ہم نے آدم کو عزت بخشی ہے. قرآن پاک کی ایک دوسری جگہ میں آتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو عزت بخشی ہے. اب یہ ہوئی دوسری نعمت. اور اگلی آیت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو تیسری نعمت آدم علیہ السلام کو دی تھی اس کا ذکر ہے. پہلے ترجمہ سنتے ہیں. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن رہو یعنی ٹھہر جانا. سکن سے ہے انت تم, وزوجک اور بیوی تمہاری, الجنت جنت میں. جنت یعنی جیم نون نون جن سے ہے. جنت یعنی وہ چیز جو نظر نہ آئے. اس کا روٹ ورڈ جیم نون نون جن یعنی وہ چیز جو نظر نہ آئے. وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ, منہا اس سے, رغدن فراغت سے, حیث جہاں سے, شئتما تم دونوں چاہو, ولا اور نہ, تقربو تم دونوں قریب جاؤ, تقربا تم دونوں قریب جانا, حاضی اس الشجرۃ درخت کے, فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے, من الظالمین ظالمون میں سے.
اب یہاں پر دیکھیں فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اب یہاں پر کیا ہے؟ اب تیسری نعمت کا ذکر ہے. اب تیسری نعمت جو ملی وہ یہ تھی کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ اور کھاؤ اس میں سے جتنا جی چاہے جہاں سے اور جب بھی تمہارا جی چاہے. اور آگے کہا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوں گے. یہاں نعمت کے شکل میں امتحان بھی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ نعمت کے شکل میں امتحان ہو رہا ہے. جب اللہ کسی کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کا امتحان بھی ساتھ میں ہو رہا ہے. جب کسی کو کچھ نعمت ملتی ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ نعمت کا وہ کس طریقے سے استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی نافرمانی بھی فساد ہے اور اس کا نقصان انسان ہی پر پلٹتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ایک فساد ہے اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ انسان پہ ہی پلٹتا ہے. اللہ کا حق صحیح سے ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے. اللہ کا حق صحیح سے ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے. یہاں دیکھیں آپ اس آیت میں کہ تمام کتاب آدم اور حوا دونوں کو ہے. اگرچہ پکار کر آدم علیہ السلام کو ہی مخاطب کیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی دونوں کو کتاب ہے. یعنی شئتما کیا ہے یہاں؟ شئتما تم دونوں چاہو، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے. سمجھ میں گیا؟ شئتما تم دونوں چاہو، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے. دونوں کو کتاب ہے. اسلام کے جو احکامات ہے وہ صرف مرد یا عورت کے لیے نہیں بلکہ دونوں کے لیے ہے. مرد یا عورت کے لیے نہیں بلکہ دونوں کے لیے ہے. یہ آیت نمبر 35. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا سبق اچھا لگا ہوگا اور سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. انشاءاللہ کل دوسری آیت کے ساتھ ملتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.